ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 14واں باب 15ویں آیت سے 15ویں باب کی پہلی آیت مقدسہ تک۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، تو میرے سامنے کیوں چلاتا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ آگے کو چلیں۔ تو اپنا عصا اٹھا اور سمندر پر ہاتھ بڑھا اور وہ 2 حصے ہو جائے گا۔ تو بنی اسرائیل اس کے بیچ میں سے خشکی پر گزریں، اور دیکھو میں مصریوں کے دلوں کو سخت کروں گا اور وہ ان کے پیچھے آئیں گے، اور فرعون اور اس کے سب لشکر اور گاڑیوں اور سواروں سے میرا جلال ظاہر ہوگا۔ تو مصری جانیں گے کہ در حقیقت میں ہی خداوند ہوں، جبکہ میں فرعون اور اس کی گاڑیوں اور سواروں سے جلال پاؤں گا۔ اور خداوند کا فرشتہ جو اسرائیل کے لشکر کے آگے آگے چلتا تھا، وہاں سے ہٹ کے ان کے پیچھے آ گیا، اور بادل کا ستون بھی ان کے آگے سے ہٹا اور ان کے پیچھے آ کر ٹھہر گیا، اور مصریوں کے لشکر اور اسرائیل کے لشکر کے درمیان آیا، اور مصریوں کے لیے سیاہ بادل تھا، پر بنی اسرائیل کے لیے رات کو روشنی دیتا تھا، سو وہ رات بھر ایک دوسرے کے نزدیک نہ آ سکے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور خداوند نے تند مشرقی ہوا کے ذریعے سے جو رات بھر چلتی رہی سمندر کو پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ وہ خشک زمین ہو گیا اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر گزرے، اور ان کے دہنے اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے ان کا پیچھا کیا، اور ان کے پیچھے ہی فرعون کے سب گھوڑے اور گاڑیاں اور سوار سمندر کے بیچ میں آئے۔ اور صبح کے پہر میں خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی، اور مصریوں کے لشکر کو گھبرا دیا، اور ان کی گاڑیوں کے پہیے روکے کہ وہ مشکل سے چلتی تھیں۔ تو مصریوں نے کہا، اسرائیل کے سامنے سے بھاگ چلو، کیونکہ خداوند ان کے لیے مصریوں کو مارتا ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھا کہ مصریوں پر اور ان کی گاڑیوں اور سواروں پر پانی پھر آ جائے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور پو پھوٹنے کے وقت سمندر اپنی اصلی جگہ کو لوٹا اور بھاگتے ہوئے مصریوں کو آ ملا۔ اور خداوند نے مصریوں کو سمندر کے بیچ میں غرق کیا، اور پانی واپس آیا، اور فرعون کے سب لشکر کی گاڑیوں اور سوار کو جو ان کے بیچ سمندر کے بیچ میں آئے تھے ڈھانپ لیا، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر چلے، اور پانی ان کے دہنے اور بائیں دیوار کی طرح تھا۔ سو اس دن خداوند نے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے خلاصی بخشی، اور اسرائیل نے سمندر کے کناروں پر مصریوں کی لاشیں دیکھیں، اور اسرائیل نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، تو لوگ خداوند سے ڈرے اور اس پر اور اس کے خادم موسیٰ پر ایمان لائے۔ اس وقت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے نصرت کا نغمہ گایا۔
پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 118 جماعتی جواب: ہیلیلویا 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 ہیلیلویا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت اب تک قائم ہے۔ اسرائیل کا گھرانہ کہے کہ اس کی رحمت اب تک قائم ہے۔ جماعتی جواب: ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا۔ خداوند کے یمین نے مجھے فراز کیا ہے، خداوند کے یمین نے قوت کا کام کیا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کا کام بیان کروں گا۔ جماعتی جواب: ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا۔ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے، یہ ہماری نگاہ میں تعجب انگیز ہے۔ جماعتی جواب: ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا۔ مسیح مردوں میں سے زندہ کیا جا کر پھر مرنے کا نہیں۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 6 باب 3 تا 11 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم میں سے جتنوں نے مسیح یسوع میں استباق پایا تو موت میں استباق پایا۔ ہم موت میں استباق پا کر اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جیسے مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا، ویسے ہی ہم بھی نئی زندگی میں قدم ماریں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو اس کی قیامت کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب ہوئی کہ گناہ کا بدن نیست ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کے غلام نہ رہیں، کیونکہ جو مر گیا ہے وہ گناہ سے بری کیا گیا ہے۔ بس اگر ہم مسیح کے ساتھ مر گئے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ زندہ بھی رہیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ مسیح مردوں میں سے زندہ کیا جا کر پھر مرنے کا نہیں، اور نہ پھر موت کے زیر اختیار ہی ہونے کا ہے، کیونکہ اس کا مرنا قطعاً گناہ کی نسبت مرنا تھا، مگر اس کا جینا خدا کی نسبت جینا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کی نسبت مردہ مگر خدا کی نسبت مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 24واں باب 1 آیت سے 12 آیت تک۔ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اس وقت عورتیں ہفتے کے پہلے دن علی الصبح ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور انہوں نے پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، اور اندر جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکا لیے تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ ہنوز جلیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا، یعنی کہ ضرور ہے کہ ابن انسان گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ تب اس کی باتیں ان کو یاد آئیں، اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ یہ مریم مجدلی اور حنا اور یعقوب کی ماں مریم تھیں، اور باقی عورتیں جو ان کے ہمراہ تھیں، انہوں نے بھی یہ باتیں رسولوں سے کہیں، مگر یہ باتیں ان کو مہمل معلوم ہوئیں۔
اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ تب پطرس اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا اور جھک کر صرف کفن ہی دیکھا، اور اس ماجرے سے اپنے جی میں تعجب کرتا ہوا چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔